اور یہ سیدنا مخدوم اشرف کون ہے؟ یہ اشرف سمنا کون ہے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، جس کے جشن میں آئے ہیں وہ ہمارا مخدوم الحمدللہ تعالی. تحدیث نعمت کے لیے بات کہتا ہوں، اظہار کے لیے نہیں، تکبر کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے. سلسلے قادریہ، سلسلے رفاعیہ، سلسلے رضویہ، سلسلے اشرفیہ کی برکتیں میرے پاس موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس سلسلے کا خلیفہ ہوں الحمدللہ. یعنی ایک اعتبار سے میں خود بھی اشرفی ہوں. جہاں قادری ہوں، رفاعی ہوں، رضوی ہوں، شاذلی ہوں، طبقاتی ہوں، دسوقی ہوں، یہ سارے سلاسل کی خلافتیں بفضل تعالیٰ مجھے حاصل ہے. میں اس پر فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں ان نسبتوں پر. اور جو اتنا ڈوب کر جو بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں، چونکہ ہر بزرگ سے نسبت ہے، تو چونکہ میں اس اعتبار سے ان کا مرید ہوتا ہوں. حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کہ ہمیں کل حاضر تھا، تو بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 2 واسطوں سے بابا تاج الدین میرے پر دادا پیر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا قریبی سلسلہ اب نہیں رہ گیا ہے، بہت کم ہے. یہ مجھ میں اور بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی بھی مجھے خلافت حاصل ہے. بڑی برکتیں میں نے پائی اس در سے الحمدللہ. اور بھی ہر چیز کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات آئیے تو عرض کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں نا سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مرشد، تو کبھی آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کے مرشد کیسے ہو گئے. تو مجھے خلافت اس سلسلے کی حاصل ہے، اس اعتبار سے وہ میرے مرشد ہیں. شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہے بفضل تھا. ھذا من فضل ربی. اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے. لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یہ کمائی آپ کی، ایک کہتا ہے کہ یہ کمائی باپ کی ہے. میرے پاس نہ آپ کمائی ہے نہ باپ کمائی ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بغداد کی خیرات ہے. نہ آپ ہے نہ باپ ہے، سب غوث العظم دستگیر کی خیرات ہے. اور انشاءاللہ جب تک وہاں کا پنجہ اپنی پشت پر رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام چلتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤلق پنڈوی 5. یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان. اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی گلو نہیں کرتے. میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ. اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں. یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا، اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا. جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے، وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے. اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا. ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے، اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے. لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث العظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث العظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے. میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے. اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟
مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے، اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے، عشق کی طرف آئیے، اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے۔ عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے۔